وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ جب تم ایمان لاؤ گے، اچھے کام کرو گے اور دعوت و تبلیغ کی محنت کرو گے تو پھر تیار رہنا کہ کچھ نہ کچھ امتحان ہوگا۔ دنیا پریشا کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں، امتحان ہوتا ہے آگے بڑھانے کے لیے، انعام دینے کے لیے۔ بولو آپ کے تھانہ ضلع میں بچوں کا امتحان ہوتا ہے 9ویں والوں کا، تو ان کو 8ویں میں بھیجنا ہوتا ہے نا؟ بولو 9ویں کا امتحان لیں گے تو 8ویں میں جائیں گے، 10ویں میں جائیں گے۔ آگے بڑھانے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اچھی محنت کر کے کوئی طالب علم کامیاب ہوتا ہے تو اس حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملتی ہے، حکومت اس کا خرچہ اٹھا کے آگے بڑھاتی ہے کہ یہ ہونہار طالب علم ہے، یہ آگے چل کے بڑا کام کرے گا، تو گورنمنٹ اس کی مدد کرتی ہے۔ تو امتحان ہوتا ہے آگے بڑھانے کے لیے، انعام دینے کے لیے۔ تو امتحان سے مت گھبراؤ۔ تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے۔ حال آئے تو گھبراؤ مت، مال آئے تو اتراؤ مت، اور تقاضا آئے تو اپنے آپ کو بچاؤ مت۔ تو اللہ کرے جب یہ کام کرو گے تو ناگواری آئے، کیا آئے گی؟ یعنی طبیعت کے خلاف چیزیں۔ صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ ہم نے ناگواریوں کے پیچھے بڑی خیر پائی ہے۔ کیا پائی ہے؟ ارے بولو نا، ناگواریوں کے پیچھے۔ تو ناگواریوں تو گھبراؤ مت۔ کہتے ہیں نا کہ ہر تکلیف کے بعد کیا ہے؟ راحت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی نیکی باقی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان ضرور لیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے پر، جوان بیٹے پر جو ابھی 13 سال کا ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں، 10 یا 13 سال کا، اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ تو چھری چلانے کا حکم تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری نہیں چلوائی، وہ تو امتحان تھا اسماعیل علیہ السلام کا، یعنی باپ بیٹوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب چھری چلا دی تو اللہ کی طرف سے یہ مصدع اور یہ خوشخبری ملی کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حالانکہ ایسی قربانی بوڑھے آسمان نے کبھی نہیں دیکھی کہ باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے۔ کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا، عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا۔ 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک اس موقع پر جس وقت چھری چلائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، اور ایک جب طائف میں اللہ کے نبی کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، کئی میل تک شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اس موقع پہ جو شدت کی تکلیف آپ کو پہنچی ہے وہ آپ کی زندگی کی سخت ترین تکلیف ہے۔ خود آپ کے کہنے کے اور فرمان کے مطابق یہ 2 موقعوں پر فرشتے روئے ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں نبی جی ہم تم کو آزمائیں گے، کیوں؟ تم گھبراؤ مت، ہم تم کو مقتدی بنانا چاہتے ہیں، امام بنانا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، بلندی دینا چاہتے ہیں۔ تو جب تک کہ گزاریں گے نہیں گھاٹیوں سے تو بلندی کیسے ملے گی؟ اس لیے جب یہ 3 کام کرو گے تو 7 گھاٹیاں آئے گی۔ کتنی؟ کسی پر کم، کسی پر زیادہ۔ ہم کمزور ہیں، تھوڑا بہت اللہ آزمائیں گے، اس میں ہمیں پورا اور کھرا اترنا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، نبی جی کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ، یعنی باپ رکاوٹ بنے گا۔ بہت سے بیٹے ایسے ہیں جن کے ابا جانے نہیں دیتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے باپ بھی روکیں گے، تو ڈرو مت بچوں، ابا روکیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور ابا کی اطاعت ضرور کرو، اماں کی اطاعت ضرور کرو، لیکن یہ بھی سن لو، یہ بھی شریعت ہے، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہوگی وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ سلوک ضرور کریں گے، حق ضرور ادا کریں گے، خدمت ضرور کریں گے، ہر چیز میں اطاعت کریں گے، لیکن اگر ایسا کوئی حکم دے گے ابا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اس میں اطاعت نہیں ہے، یہ معلوم کر لینا علماء کرام سے۔ تو باپ بھی روکیں گے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹے بھی روکیں گے، وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی بھی روکیں گے، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری عورتیں بھی روکے گی، بیوی ہو یا ماں ہو یا جو بھی گھر کی عورتیں وہ بھی روکے گی، اور تمہارا کٹھم کنبا خاندان بھی روکے گا،
جیسے ابو جہل ابو لہب عتبہ آ کے نبی کو منع کریں کہ دعوت کا کام نہ کریں، تو یہ سب ہوگا۔ 5 تو خاندان گنوا دیے، پھر وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اس کی کمی کا خطرہ تم کو روکے گا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا۔ وہ تجارتیں جس میں تم کو نقصان کا ڈر ہے اس لیے تم نہیں جا رہے ہو، اور وہ مکان جس میں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ڈنلپ کے گدے ہیں، وہ گھر کی محبت تمہیں نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو یہ 8 باتیں اگر تم کو روک رہی ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، اعلیٰ کلمت اللہ سے، پھر اللہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ پھر تیار رہو جی ایس ٹی کے لیے، انکم ٹیکس کے لیے، اور مندے کے لیے، اور ظالم حکمرانوں کے لیے۔ پھر تم کتنا بھی کہتے رہو اے اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آئے گی یار اے میرے بندے تو اپنے اعمال دیکھ، تو اپنے اعمال دیکھ۔ اعمالکم امالکم، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں آئیں گے، تو ہمارا عمل جیسا جائے گا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اس لیے ہم ان 8 باتوں کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ رکاوٹ آئے گی، نمبر 1 ناگواری آئے گی، نمبر 2 گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، نمبر 3 سماج برادری والے مخالفت کریں گے، اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہنے والے آپ کو ساحر اور مجنون کہنے لگ گئے، اور آپ کو رجل کاذب یعنی یہ جھوٹے ہیں، اس طرح کے القاب سے آپ کو نوازا گیا۔ جب آپ دعوت کے میدان میں اترے ہیں تو یہ القاب سے آپ کو نوازا گیا ہے، تو سماج برادری والے مخالفت کریں گے، تنگی آئے گی، کبھی ایسا بھی ہوگا 2 پیسہ زیادہ آ جائے گا اس کی مشغولی روکے گی، اور کبھی آپس میں اختلاف ہوگا، اور کبھی جو ہے عہدے پیش کیے جائیں گے، یہ 7 گھاٹیاں آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں گھبرانا مت، جمنا اور لوگوں کو بھی جمانا۔ صبر کے معنی جھیلنے کے بھی ہے، استقامت کے بھی ہے، جمنے کے بھی ہے، گناہ کی طاقت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آپ اس وقت اطاعت پر بیٹھے ہیں، اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں، یہ صبر کی طاقت ہے جو آپ کو بٹھائے ہوئے ہے، اس کو صبر اور اطاعت کہتے ہیں۔ تو صبر کے معنی یہ ہے کہ جمو، اطاعت پر، نافرمانیوں سے بچو، لوگوں کو بھی جماؤ۔ یہ 4 شرطیں جو لوگ بھی پوری کریں گے، چاہے وہ برادران وطن میں سے ہوں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر یہ 4 شرطیں جو لوگ بھی پوری کریں گے تو ہم سب کا خالق اور مالک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نقصان سے دنیا میں بھی بچائیں گے اور آخرت میں بھی بچائیں گے، بشرطے کہ یہ 4 شرطیں تم پوری کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ نے 4 شرطیں پوری کی، ایمان لائے تو پٹائی ہوئی۔ 4 حالات آئے، کتنے حالات ہیں؟ پہلا حال پٹائی ہوئی، حضرت بلال کی پٹائی، حضرت خباب بن الارت کی پٹائی، عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت مصعب ابن عمیر، اور حیات الصحابہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ایمان لانے کے بعد۔ تو پہلے نمبر پہ پٹائی ہوئی، مار کھاتے رہے۔ دوسرے نمبر پر 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، جدائی ہوئی، اور تیسرے نمبر پر جدائی ہوئی، حبشہ کی ہجرت، پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت، پھر مدینہ منورہ مائیگریٹ ہو کے جانا پڑا، مہاجر کہلائے، مکے سے چھوڑ کر مدینہ گئے۔ اس حاجی سے پوچھو جو 1 مہینہ رہتا ہے تو کیسا روتے ہوئے آتا ہے، جس نبی کا بچپنا، جس نبی کی جوانی، 53 سال کی عمر جہاں گزری ہے، آپ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کیا گزری ہوگی۔ اللہ تسلی دے رہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ نبی جی آپ جائیے، تمہارا رب تم کو اصلی وطن بیت اللہ کی طرف لوٹائے گا۔ آپ کہہ رہے تھے بیت اللہ سے کہ اے اللہ کے گھر، میں تجھ کو نہیں چھوڑتا اگر تیری قوم مجھ کو نہ دکھائے۔ تو پہلا حال یہ آیا کہ پٹائی ہوئی، دوسرے بائیکاٹ ہوا، تیسرے وطن چھوڑ کر مدینہ، بولو نا، جانا پڑا۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، 3 وجہ سے ہم سب وطن چھوڑتے ہیں۔ ایک کسب حلال کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ بہت سے لوگ یو پی کے بھیونڈی میں آئے، بمبئی میں آئے، ہندوستان بھر کے کیوں آئے ہیں؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ اور بہت سے ڈگری کے لیے آئے، ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، عالم بننے کے لیے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں گھر چھوڑ کر ڈگری لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرے گھر چھوڑتا آدمی علاج کے لیے، کیا کے لیے؟ علاج کے لیے۔ یہ 3 وجہ سے گھر چھوڑتا ہے، ورنہ گھر چھوڑنے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو ابھی ہم لوگ اجتماع کل سے ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ گھر چھوڑ کے نہیں آئے، کل آئیں گے، کب آئیں گے؟ اور پہلے بھاگیں گے، انہیں گھر چھوڑتا نہیں، سب سے آخر میں آتے، جلدی بھاگتے۔ تو یہ 3 چیزوں سے گھر چھوڑتا ہے۔ بلکہ باہر جانے کے بعد بھی، دبئی چلے جاؤ، کویت چلے جاؤ، حج میں جاؤ، تو جب اپنے لوگ ملتے ہیں ہندوستان کے تو پوچھتے ہیں وہ دیش سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن،
کس حال میں ہے کنعان وطن، کیا ابھی بھی وہ چوک پر کباب ملتا ہے، کیا وہاں کی چائے اب بھی ملتی ہے نا؟ وہ نام لے کے یاد کرتے ہیں اپنا ساتھیوں کو، فلاں کا کیا حال ہے، اور وہ ہوٹل پہ جہاں میں چائے پیتا تھا اس کا کیا حال ہے، اور وہ چوراہے کا کیا ہے، اس کو ایک چیز یاد آتی ہے۔ لیکن مجبوری میں چھوڑتا ہے وطن آدمی، وطن کو ہر ایک سے محبت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کو وطن چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی ایسا وطن جو ام القریٰ ہے، جو ساری دنیا میں سب سے مقدس شہر ہے، جہاں اللہ کا گھر ہو، اس کو چھوڑنا بولے تو دل گردے کی بات ہے۔ اس کو چھوڑا، یہ 3 حالات آئے، اور چوتھے 10 سال تک ایمرجنسی رہی، ریڈ الرٹ۔ کیا رہا؟ ریڈ الرٹ 10 سال تک، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حمراء الاسد، کبھی خندق، کبھی احزاب، کبھی تبوک، کبھی بنو مستلق، اور کبھی فلاں۔ 26 مرتبہ نکلے، اور 150 مرتبہ صحابہ کو نکلنا پڑا، جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نبی نکلے، صحابہ نکلے، اولیاء کرام نکلے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سنجر کے رہنے والے تھے۔ ایران کا ایک صوبہ ہے شیشتان، اس کا ایک شہر ہے سنجر، وہاں سے مائگریٹ ہو کر 20 سال عراق میں رہے، شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں اپنا تزکیہ کیا، اپنے جو ہے تربیت کی، پھر وہاں سے نبی کا اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ، اور اجمیر شریف میں پڑاؤ کیا، اور وہاں سے لے کے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ڈھاکہ کا سفر کیا تو 90 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک سفر میں اجمیر شریف سے دہلی کا برادران وطن درشن کے لیے آئے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بغیر تقریر کے، بغیر پمفلٹ کے، بغیر کتاب کے، بغیر لیکچر کے 7000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وطن کہاں، دفن کہاں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رشیا سے آئے تھے، بخارا سے، بدایوں، پھر بدایوں سے دہلی، ان کی قبر دہلی کے اندر ہے، انہی کے نام سے بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی 13 آباد ہے، انہی کے نام سے۔ اسی طرح بڑے پیر صاحب ولیوں میں مرتبہ ہے میرے پیران پیر کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، گیلان کے رہنے والے، 600 کلومیٹر دور بغداد میں ان کا روضہ ہے۔ یعنی وطن کہاں، دفن کہاں؟ خود ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں جائے پیدائش ہے، اور آپ کی آرام گاہ، آپ کا سبز گنبد مدینہ منورہ میں ہے۔ ابو بکر صدیق مکے کے رہنے والے، اور آپ کی قبر اطہر آپ کے بائیں، آپ کے دائیں طرف ہے۔ اسی طرح حضرت عمر مکے کے رہنے والے، آپ کی قبر بھی آپ کے قریب میں ہے۔ حضرت عثمان جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کوفہ میں ہے۔ وطن کہاں، دفن کہاں؟ اور ابھی آپ نے سنے واقعات، کہاں کہاں قبریں ہیں صحابہ کی پوری دنیا کے اندر۔ تو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی ان کے صداقت کی گواہی۔ ابھی تک اپنا چھوڑنا ہی سمجھ میں نہیں آیا، ڈاکٹر بننے کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، بزنس کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، پکنک کے لیے، تفریح کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، علاج کے لیے گھر چھوڑنا سمجھ میں آیا، اور تبلیغ کے لیے آج تک اچھے پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ نکلنا بھی ضروری ہے۔ ہم بھی صحابہ نکلے، اور اولیاء نکلے، اللہ کے نبی نکلے، اور ہم نہیں نکل رہے ہیں تو ناگواریاں آئے گی، اس میں چلتے رہنا ہے۔ پھر 4 انعام ملا، 4 حالات سے گزرے، 4 انعام ملا۔ پہلا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بالادستی قائم کر دی، فوج در فوج، قبائل کے قبائل۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ جو سپر پاور تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں سرنڈر ہو گئے، اور ان کے خزانے صحابہ کے قدموں میں اللہ نے لا کے ڈال دیے، اور ان کی شہزادیاں باندیاں بن کر آئی۔ اور چوتھا انعام، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے اخیر میں وہ نعمت ملے گی اللہ کی رضا اور خوشنودی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے دنیا ہی میں سنوا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہوئے، اور ہم سے یہ 4 انعام اللہ نے دنیا میں دیا۔ اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ یہ 4 انعام اللہ ہم کو بھی دے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، دنیا میں بھی، تو یہ 4 شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اگر 5 مہینے کا مطالبہ بیرون کے عنوان پر اور 40 دن چلے کا مطالبہ اندرون کے عنوان پہ مانگا جاتا ہے تو کوئی غیر واجبی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا منہ نہیں بنانا چاہیے تشکیل کے موقع پہ جیسے منہ پر 12 بج گئے ہوں، یا جیسے آدھا لیمو کاٹ کے منہ میں نچوڑ دیے گئے۔ ہاں ایسا کرو، جب نکلنے کی بات بولو، بولے 2 گھنٹے سے اتنی اچھی بات کر رہے تھے، بس یہی تمہارا پڑھتا نہیں، نکلو۔ حالانکہ اس کے بغیر بات نہیں کی، نکلے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی ماں بھی چلی جائے گی، یہ بھی مر جائے گا۔
نکلے بغیر دھندا نہیں ہو سکتا، نکلے بغیر علاج نہیں ہو سکتا، گھر سے نکلے بغیر ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے، تاجر نہیں بن سکتے، تو دین کے داعی اور ایماندار اور جو ہے دیندار بغیر نکلے کیسے بن جائیں گے؟ اس کے لیے بھی نکلنا ضروری ہے۔ اب ہمت کر کے ارادہ کر کے بتائیں کہ میں نقد 4 مہینے کے لیے یا چلے کے لیے، آج کی رات ہے، کل کا دن ہے اور کل کی رات ہے، پرسوں صبح جانا ہے، اس لیے نقد دکھائیں، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلی چوک سے۔ اب بولنا شروع کرو، 4 مہینہ اور چلہ۔